محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جسے رب کائنات عز و جل مسجد بنانے کی سعادت عطا فرماتا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تیار فرماتا ہے، سبحان اللہ، مکان تیار فرماتا ہے، بہت سارے اجر و ثواب کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ اب بہت مختصر سا وقت ہے ہمیں فرانس کے لیے، فرانس والے بھی آ چکے ہیں لینے کے لیے، تو کتنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جرمنی کے ایک اپنے تو پہ ایک انجانے شہر میں آئے ہیں، ڈیزلڈورف، اور وہاں پر ہی چند منٹوں کے فاصلے پر ماشاءاللہ ایک مسجد ہے، اور یہاں کے چند عاشقان رسول نے مل کر اس کی ترکیب بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک بہت پرانا شعر ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنا سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیو، مسجد کی آبادی جو ہے یہ نماز سے، اب یہ جگہ مسجد کے لیے لی گئی ہے، نمازیں یہاں پر پانچوں نمازیں اذان اور تکبیر کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ کتنی ہوتی ہیں اس کا اندازہ کون کرے۔ تو جو اس مسجد کو جنہوں نے بنایا ہے، دیکھیں وہ سب کیٹیگری بنانا واقعی اس کو ثواب کرتا ہوں، لیکن اس کہتے ہیں نا قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ جو قرآن کا جو وہ بنیادی مقصد ہے کہ اس کو پڑھا جائے،
اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ مسجد بنی ہے تاکہ اس کا عمل کیا جائے، اعتقاف سے آباد کیا جائے، تلاوت سے آباد کیا جائے، پانچوں نمازیں باجماعت ادا ہوں، اس سے اس کو آباد کیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ اذان بھی ہوتی ہو، اذان کے جو بھی یہاں پر اصول ہوتے ہوں گے، اور جماعت سے پانچوں نمازیں ہوتی ہی نہیں ہوتی، میرے اتنا علم میں نہیں ہے، ہوتی ہوں گی، ہو سکتا ہے امام صاحب کے علم میں نہیں ہوتی۔ اب پانچوں نمازیں یہاں جماعت سے ہوں، اس کی کوئی صورت ہے؟ نہیں ہوتی، اپنی جگہ پہ چلے نہیں ہوتے، اب ہم اس کو آگے لے کر نہیں بڑھتے، لیکن ہم نے اس مسجد کو پانچوں نمازیں کی جماعت کے لیے آباد کرنا ہے یا نہیں؟ یہاں اطراف کے کوئی اسلامی بھائی ہیں جو آس پاس کے رہتے ہیں؟ کوئی 4 کلومیٹر، کو 5 کلومیٹر، کو 10 کلومیٹر، تو 1-2 کلومیٹر۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا گھر اور کام کی جگہ 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو؟ یعنی کوئی ایسا ہے جو روزانہ اپنے گھر سے 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر کام پر جاتا ہو؟ یہ تو عادت ہے، پھر نو پرابلم۔ تقریباً میرا خیال ہے یہ گھر کے ساتھ میں کسی کی بھی دکان مشکل سے ہوگی۔ جب آپ روزانہ مال کمانے کے لیے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، تو اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، آس پاس کے کچھ تو مسلمان رہتے ہوں گے، کچھ بھی کر کے کوشش کر کے، کیونکہ جہاں مسجد بنا لی نا ہم نے، اب یہ حق کے مسجد یہ ہے کہ یہاں پانچوں نمازیں ہونی چاہیے۔ اب اس کی کوئی صورت بنائے، مجھے اصل میں نے آتے وہ ظہر کے ٹائمنگ پر تھوڑا سا لب کشائی کی میں نے کہ وہ جو ٹائم ہو اسی پر نماز ہونی چاہیے جماعت۔ پھر اوپر کھاتے ہوئے مجھے بتایا گیا کہ یہاں نماز جماعتوں کا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو تھوڑا ایک اچھا نہیں لگا۔ آپ کا میرا گھر آباد نہ ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اللہ کا گھر ہے، اس کا آباد ہونا بہت ضروری ہے، اور جو اللہ کا گھر آباد کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں اس کی آباد کروانا اپنے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کوئی ایسی صورت ہو جائے، ہمیں بھی تسلی ہو گئی، چلے جہاں ہم نے نماز ظہر ادا کی، تو جیسے آپ آج سے عصر، مغرب، عشاء اور تا عدم زیست جب تک زندگی ہے اس مسجد کو ہم آباد رکھیں گے، اسی کو صورت بن سکتی ہے۔ بھلے 2 نمازی ہوں، 3 نمازی ہوں، امام صاحب ہوں، 2-3 نمازی ہوں، اور مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو، کیسے ہوگا؟ قربانی دینی پڑے گی، اصل میں شروع میں قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اخلاص کی برکت سے ایسا اثر عطا کرے گا کہ آس پاس آباد ہو جائے گا۔ یعنی لوگ یہاں رہتے تو ہوں گے مسلم لوگ، مطلب کچھ نہ کچھ تو ریسیڈینشل ایریا تو اس سراؤنڈنگ میں ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی بھی رہتا ہو، میں اس پہ بحث میں نہیں آتا، لیکن مسلمان کی کوالٹی ہے، مسلمان جب دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا جگہ ہے جو مرکز ہے، یہاں قرآن سکھایا جاتا ہے یا نماز جماعت سے ہوتی ہیں، تو وہ کوشش کرے گا اپنا گھر چھوڑ کر مسجد کے ساتھ گھر لے جائے۔ یہ عموماً بعض ایسے ہوتے ہیں، ہر کوئی ہوتا میں نہیں کہتا، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں کہ اس بہانے یار ہمیں نماز مل جائے گی، ہمارے بچوں کا قرآن پڑھنا صحیح ہو جائے گا، تو یہ تھوڑا بہت مطلب ان کو ایک کمیونٹی مل جائے گی اپنی، اور ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا رہے گا، پھر جماعت سے نماز پڑھتے رہیں گے، ملتے جلتے رہیں گے، تو تھوڑا ایک ماحول بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کسی اچھی اور پیاری جگہ عطا فرمائی ہے، اس کو بھی تو آپ اس طرح کھیل سکتے ہیں، اس جگہ کو آپ آباد کریں گے،
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا تو سب سے پہلا کام کیا فرمایا؟ مسجد قباء تعمیر فرمایا. مرکز ہے مسلمانوں کا، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے. جہاں بھی مسلمان جائے سب سے پہلے مسجد ہی بنائے گا کہ وہ عبادت کہاں لگے گا. ایک طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے وغیرہ کے حوالے سے عبادت کے لیے مسجد ہی بنائی جاتی ہے. ورنہ یوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی پوری امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. تو کوئی ایسی صورت ہے کہ تسلی ہو کہ یہاں یار میں نے تو چلا جانا ہے؟ اب بات تو آپ لوگوں نے کرنا. ہم دعا بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش کون کرے گا؟ آپ کوشش کریں گے. دعا سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور دعا سے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرنا، ہمت عطا. ہم دعا بھی کریں گے بلکہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس مسجد کو 5 نماز با جماعت کے لیے آباد کرنا. پھر یہاں کچھ قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا. ایک جگہ بنی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر فوٹوگرافی نہیں پلیز ڈیلیٹ کر دیجیے، جزاک اللہ. تو پھر ایسا ہو کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ ہوگا. سب پڑھاتے ہیں بچوں کو، آتے ہیں بچے. اچھا ہے یہاں ماشاء اللہ. اچھا لگا کہ آپ کے یہاں ایک مسجد ہے اور ایک ماشاءاللہ تو بس جماعت کا ایک مسئلہ ہے 5 نمازیں. شام کو ہوتے ہیں مغرب کے ٹائم چند لوگ، عشاء کے ٹائم چند دوست آ جاتے ہیں، اور ظہر کے اور تھوڑا سا فجر کا یہ دو واقعہ سستی بھی سمجھے ہمارے ساتھ کی دوستوں کی، اور یہ آنا چاہیے ان دو نمازیں فجر اور ظہر کی. دو کاموں پہ ہوتے ہیں سارے دوست، اس لیے کچھ تھوڑا سی کوشش کریں گے تو بات کریں انشاءاللہ پاک. ایک دو آنا شروع ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ یار آؤ نا تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اچھی دیکھیں نا، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے نا کہ عصر مغرب اور عشاء میں کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور اب صرف 2 نمازوں کا پرابلم رہ گیا تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جب اتنی زبردست کام کر لیا تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ. یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر بہت بڑا ایک بزنس سینٹر ہے. وہاں پر بہت سارے پاکستانی جو ادھر بزنس کرنے کپڑے کا کام کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اگر 2 کی بات اثر فرما رہے ہیں کہ اثر لوگ پڑھتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں نا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر اصل میں نیکی کی دعوت دینی پڑے گی آپ کو، اور وہ ہے نا کہ وہ ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. تو خود ہمارے اوپر تھوڑی سی مشقت ڈالنی پڑے گی کہ آپ میں سے جو یہ چاہے گا کہ یار چلے ظہر میں بھی ہماری یہ مسجد آباد ہو جائے، اس کو تھوڑا بہت خود اپنی پرسنل اپنے آپ پر تھوڑا سا اس کو کوشش اسٹرگل کرنی پڑے گی کہ بھائی میں جا رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ایک دو آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ظہر میں بھی پھر فجر میں بھی ہماری یہ مسجد اللہ کی رحمت سے آباد ہو جائے گی. تو بنانے والوں کو مزید ثواب بڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص کے گھر کے حالات صحیح نہیں، لڑائی کی گھر میں میاں بیوی. تو اس کو اس کے دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، پتہ چلا تیرے گھر کے حالات اچھے نہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کی فیملی؟ اس نے کہا کہ میں پرائے مردوں سے اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں نہیں کرتا. بات آئی نہیں ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد گھر نہیں چلا، طلاق ہو گیا. پھر اس کے دوست نے کہا کہ اب تو طلاق ہو گئی، اب تو پتا کیا مسئلہ کیا تھا. تو کہا کہ میں غیر عورتوں کی
باتیں غیر مردوں سے نہیں کیا کرتے. یہ کہہ کر اس نے 2 مرتبہ اپنے دوست کا منہ بند کر دیا اور ہمیں کچھ سمجھا گیا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی گھر کی باتیں باہر نہ کرے. ہمارے یہاں اسپیشلی جب اوورسیز میں ہم ہوتے ہیں نا باہر, اتنے رشتے دار نہیں آتے, آپس میں ہماری فیملی ٹرمز پیدا ہوتے ہیں, گھریلو تعلقات بن جاتے ہیں. کچھ ایک شہر کے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایک صوبے کے ہوتے ہیں, ایک کمیونٹی کے بھی ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں اسلامی میں اس وقت تو نہیں ہے, میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں. تو بعض اوقات گھر کے آدمی کی کمزوری, گھر کی عورتیں دوسری عورتوں سے کرتی ہیں, چاہے وہ آمدنی کے نام پر ہو, خواہ وقت دینے نہ دینے کے نام پر ہو, خواہ مزاج کے نام پر ہو. اور بعض اوقات آدمی بھی باہر نکل کر دوستوں میں کوئی بزنس پارٹنر ہوتا ہے, اس سے کلوز ریلیشن, اس سے فرینڈشپ ہو جاتی ہے, تو وہ اپنی بچوں کی امی کی گفتگو اس سے شیئر کرتا ہے. یہ دونوں صورتیں جو ہے نا وہ تباہ ہوتا ہے, کیونکہ دونوں صورتوں کے اندر وہ اپنی ہی گھر کی باتیں باہر کی جا رہی ہیں. اور دوست ہوتا نہیں ہے ہر ہاتھ ملانے والا, یہ یاد رکھیے. اس سے بعض اوقات سامنے والے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, اور ایک شخص اپنی وہ یوں سمجھے کہ بیوی سے لڑ کر آیا اور آ کر اپنے دوست سے گھر کی صورتحال کو شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ یار ایسا کر دیا, اسے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا. اب دوست اگر عقل مند نہیں تو بولے گا کیوں ایسی الٹی سیدھی لڑکی لے کے بیٹھا ہوا ہے, دماغ خراب ہو اس کا, فارغ کر دے اس کو. وہ بھی کہنے وہ فارغ کر دے تو اچھا خاصا گھر ٹوٹ گیا. کم دوست ہوں گے جو بیٹھ کر سمجھائیں گے, ٹھنڈا کریں گے, بتائیں گے, تو قرآن و حدیث کی بات بتائیں گے. ایسے دوست کم ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھداری اس معاملے میں کم لوگوں میں ہوتی ہے, جذباتی بہت ہوتا ہے. ہم لوگ ایسے جذباتی ہوتے ہیں, فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, ہم بلاسٹ ہو جاتے ہیں, پھٹ پڑتے ہیں, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں واضح طور پر ہے کہ بیوی کے معاملے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں اس کی کوئی بات بری لگے تو پھر کسی اور عادت کی طرف توجہ کرو گے, تمہیں اس میں سے کوئی بات اچھی بھی لگے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عورت کے اندر عادت بری ہی ہو, اس میں کوئی اچھی عادت ہو ہی نہ, مشکل ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے نا اپنی عورتوں کے بارے میں کہ ان سے ہمیں چند فائدے ہیں. پہلا فائدہ, میرے پیچھے میرا گھر سنبھالتی ہے. دوسرا فائدہ, میرے پیچھے میرے بچے سنبھالتی ہیں. اور تیسرا مین فائدہ, اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچا رہتا ہوں. یہ چند موٹے موٹے فائدے بھی, عورت کے اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی غور کرے نا تو اس کی کئی کمزور چیزوں پر وہ صبر کر لے گا, کیونکہ اس کی بھی کئی کمزور چیزیں ہوتی ہیں جس پر عورت صبر کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے عورت میں برداشت زیادہ ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. مرد کے مقابلے میں عورت میں برداشت عموماً زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی بچوں کی امی, آپ کی زوجہ یا آپ کی وائف, آپ کو پتا چلے کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے تو مرد کتنا برداشت کرے گا, اور عورت کو پتا چلے کہ یہ فلاں سے بھی بات کرتا ہے, فلاں سے بات کرتا ہے, اور عورت کتنا برداشت کرے گی. مرد برداشت نہیں کرے گا. ایک غیر عورت, ہمارے گھر کی عورت کسی غیر مرد سے بات کرے فوراً وہ کہتے ہیں نا وہ غیرت جوش کھاتی ہے. مگر وہ عورت کو پتا ہے کہ اس کے آفس کے اندر پرسنل سیکرٹری بھی ہے, اس کی فلاں فلاں لڑکیوں سے بھی بات چیت ہے, فلاں فلاں آفس کے اندر بھی اس کا آنا جانا ہے, فلاں فلاں بینک سے بھی اس کے فون آتے ہیں عورتوں کے, یہ سب سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کو SMS بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ برداشت کرتی ہے. عورت میں مرد کے مقابلے میں قوت برداشت عموماً زیادہ ہوتی ہے. لہذا گھر کی بات باہر کر لینے سے تقریباً نقصان ہوتا ہے, گھر ٹوٹتے ہیں. پھر ایسا اس میں بعد ہوگا چغل خور بیچ میں کوئی ٹپک پڑتا ہے
اور چغل خور یہ محبتوں کا چوبتا اور وہ محبتیں قائم ہی رہنے دیتا اور لگائے بجھائے کرا کر گھر توڑواتا ہے. اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ چغل خور کا ایک عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ چغل خور کو کچھ بھی نہیں ملتا. یوں سمجھیے کہ لڑائنا جھگڑا کروانا لڑائی کروانا یہ اس کی روح کی غذا ہے. جیسے بات کہتے ہیں نا وہ موسیقی ہماری روح کی غذا ہے, تو موسیقی نیک لوگوں کی روح کی غذا ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بعض اوقات چغل خوروں کی روح کی غذا ہوتی ہے اور ان کو بس اس میں مزہ آ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر کی باتیں باہر نہ کریں, گھر کی باتیں گھر کے اندر رہنے دیں. بالکل نہ کریں, میرا مشورہ بالکل نہ کریں. اصل میں یہ کمپلینس ہیں باہر, کیونکہ وہ دوستیاں ہوتی ہیں, پھر وہ سہیلیاں بن جاتی ہیں. اور ایک یہ بات آپ ہو سکتا تو گھر میں سمجھا دیجیے گا, ایک دوسرے کے شوہر کی باتیں شیئر کرتی ہیں. مجھے پتا ہے, میں کوئی فرضی بات نہیں کر رہا آپ سے, مجھے پتا ہے اس کا شیئر کرتی ہیں. پھر کبھی دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. جب لڑائی ہوئی ہے نا تو دونوں کی گھر کی باتیں باہر ہیں اور بے عزتی ہوتی ہے, بہت بے عزتی ہوتی ہے. اب وہ آدمی گھر میں بیٹھا, دنیا کو سمجھتے گھر میں بیٹھ کر روٹی سیدھی فلمیں دیکھتا ہے. جب لڑائی ہوگی نا, کیونکہ جب اللہ نہ کرے طلاق ہوئی نا تو طلاق کبھی محبت میں نہیں ہوتی, طلاق ہمیشہ نفرت کے عالم میں ہوتی ہے. کوئی کیفیت ہوتی تبھی طلاق ہوتی ہے. جب طلاق ہوتی ہے نا تو پھر عورت مرد کے راز کرتی ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ مرد عورت کے راز کرتا ہے, دونوں غلط. اب طلاق اللہ ہمارے گھر آباد رکھے, اللہ نہ کرے گا طلاق ہو بھی گئی تو پھر اس کو سنبھالا بھی تو جا سکتا ہے کہ جو دنیا میں مسلمان کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کے عیب کھولنا شروع کر دیں. اسی طرح جب کاروبار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک پارٹنر ایک دوسرے سے پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. دونوں کی جب پارٹنرشپ الگ ہوتی ہے نا تو مارکیٹ کے 4 آدمی آ کر پوچھیں گے ارے کیا وہ خیریت تو ہے, وہ اس کے راز کھولے گا, وہ اس کے راز کھولے گا. ارے دونوں بتائیں گے کہ میں سونے جیسا آدمی تھا, یہی پیتل آدمی تھا, میں نیک آدمی تھا, یہی گندا آدمی تھا. اب تک کیا کر رہے تھے بھائی, اب تک کچھ نہیں پتا تھا. اور عموماً دیکھا یہ جائے گا جب نفع زیادہ ہو نا تب پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے, نقصان زیادہ ہو تب پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے. جب نفع زیادہ بٹنا شروع ہو جائے, پیسہ جاتا ہے تبھی چھپتا ہے, نقصان ہوگا تب بھی چھپتا ہے. لیکن ہمارے جب قوت برداشت نہیں تو ٹوٹنے کی صورت میں چاہے دوستی ٹوٹے, رشتہ ٹوٹے, پارٹنرشپ ٹوٹے, کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جب کچھ ٹوٹتی ہے نا اندر کا نکلتا ہے. جب اندر کا نکلتا ہے تو کسی کی برائیاں نکلتی ہیں, کسی کی غیبت ہوتی ہے, کسی پر تہمت لگتی ہے, کسی بہتان لگتا ہے. یہ مینٹلی طور پر ہمیں ایڈوانس پریپریشن کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ میں نے بلا اجازت شرعی کسی کا عیب کسی کے یہاں بیان نہیں کرنا. بہت چھوٹی کمیونٹی ہے ہماری اوورسیز کے اندر, تو بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے. یہ تو مطلب بہت ایک چھوٹا سا شہر ہے. فرینکفرٹ میں چلے جائیں, اس کے علاوہ اور بعض شہروں میں چلے جائیں, جرمنی کو کہیں بھی ہوگی, کوئی اتنی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے مسلمانوں کی. پھر مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پھر کنٹری وائڈ تقسیم ہے کہ پاکستانی تھوڑے الگ ہیں, تو انڈین الگ ہیں, عرب ممالک کے لوگ الگ ہیں. الجنس یمیل الی الجنس, جنس جنس کی طرف کھینچتی ہے. تو یہ نیچرلی چیز ہوتی ہے کہ چلی جاتی ہے. اب ہماری بیسک کمیونٹی چھوٹی کمیونٹی میں بھی ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کا رجحان بڑھ جائے کہ دعوتوں میں جائیں, پارٹی میں جائیں, ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, اس کی لگائے اس کی بجائے, اس کی کاٹو اس کی لگاؤ, یہ سب ہمارے چل رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی صورت بن جائے, ہم جہاں چند ایک اسلام بھائی یہاں موجود ہیں, تو ایسی صورت بن جائے کہ آپ ایک چیز کے دائی بن جائیں, ایک چیز کے دائی بن جائیں, اور یہ دائی للخیر ہی ہوگا, خیر کی طرف بلانے والا دائی. ایک چیز کے دائی یہ بن جائیں کہ ہم نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. یہ ذہن بنا لیں. یعنی جب آپ
بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی برائی شروع کی، کسی نے بھی کوئی برائی شروع کی، کسی تھرڈ پرسن کی، آپ غور کیجئے کہ یہ اول تو یہ برائی ہے، ہاں برائی ہے، پھر آپ یہ سوچیں کہ اس کے بولنے کا مقصد، اگر یہ میرے بیٹے کے بارے میں بول رہا ہے تو چلو میں باپو میرے بیٹے کی میں اصلاح کر لوں گا. اب یہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، چاہے وہ ملک کا ہو یا بیرون ملک کا ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، میں یہاں بیٹھا ہوا جرمنی میں کس کو کیا سدھار سکتا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. خالی بیٹھ کے برائیاں کروں، خالی بیٹھ کے تبصرے کروں کہ جناب اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس کو یوں بیان آ گیا، اس کو یوں بیان، اس کو یوں تھوڑی بولنا چاہیے تھا. ارے بھائی تو آپ سے پوچھ کر بولے گا وہ؟ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کاروبار بند ہو گیا، گاہک نہیں آ رہے، کیوں کسی کو تبصرہ کر رہے ہیں؟ تو یار کیا کرے، فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی تو بات کرنی ہے نا، جواب یہ ملے گا، کوئی تو بات کرنی ہے نا. کوئی بات کیوں کرنی، کیوں فارغ بیٹھے ہوئے؟ غسل کے فرض آتے ہیں یار، غسل کے فرض نہیں آتے. اچھا وضو کے فرض آتے ہیں یا وضو کے فرض بھی نہیں آتے. اچھا نماز کے فرض پتہ ہے؟ نماز تو فرض ہے نا، نماز کے کیا فرض ہوتے ہیں بھائی؟ نماز کے فرض ہیں پتہ ہے، نماز کے فرض نہیں پتہ. اچھا نماز کی شرطیں پتہ ہے؟ نماز کی شرطیں بھی نہیں پتہ. قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے؟ نہیں قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا. التحیات صحیح پڑھنے آتی ہے؟ یار وہ بھی نہیں آتی. دعائے قنوت یاد کی ہے؟ یار وہ بھی یاد نہیں کی ہے. نماز جنازہ پڑھنے آتی ہے؟ یار وہ بھی نہیں آتی. نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں؟ یار وہ بھی نہیں آتی. کپڑا ناپاک ہو جائے پاک کرنے آتا ہے؟ یار وہ بھی نہیں آتا. ارے اتنا کچھ نہیں آتا تو پھر کیا، کیوں کی باتوں میں توبتوں میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہو؟ کتابیں لو پڑھنا شروع کرو، قرآن درست کر لو، 4 حدیثیں سیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لو. ان گناہوں بھری گفتگو میں پڑھ کر، فضول گفتگو پڑھ کر اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ آتا کچھ بھی نہیں ہے تو تبصرہ کرنے چلے. یعنی جو خود کو نہیں سدھار سکتا وہ کسی کو کیا سدھارے گا؟ میں 6 فٹ کا آدمی اپنے 6 فٹ کے وجود کو نہیں سدھار سکتا. یہ بات صرف ایک کیلکولیٹڈ بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ زندگی بھر. امید کرتا ہوں میں کہ میں اپنے وجود پہ غور کروں، صرف اپنے وجود پر غور کریں کہ اصلاح اپنے وجود سے نکلتی ہے. جو شخص اپنے 6 فٹ کے وجود کو درست نہیں کر سکتا نا، وہ کسی اور کو درست کیا کرے گا؟ یعنی مجھ سے زیادہ میری کس پر چلے گی؟ میری اولاد پر نہیں چلے گی، میری بیوی پر میری نہیں چلے گی، میرے بھائی پر میری نہیں چلے گی. یہی ہوگا نا؟ کیا مجھ پر بھی میری نہیں چلے گی؟ مجھ پر میری چلے گی اگر میں چلانا چاہوں تو. میں نفس و شیطان سے لڑنا چاہوں تو، کیونکہ مجھے میرے نفس و شیطان سے لڑنا ہے نا. میں آپ کے نفس و شیطان سے لڑنے بیٹھا ہوں، میں ان کے نفس و شیطان سے لڑنے بیٹھا ہوں. میں اپنے نفس و شیطان کو تو دبا نہیں سکتا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مالک جنت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح ارشاد ہے نا. تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت. یہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ کی اپنی میری ذات کے اندر ہے. تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 جبروں کے بیچ میں زبان اور 2 رانوں کے بیچ میں شرمگاہ. آپ غور کیجئے، یہ 2 گوشت کے چھوٹے لوتھڑے ہم سے قابو نہیں آتے. ہم سے ہمارا پورا وجود کیا قابو آئے گا؟ پورا وجود قابو نہیں آتا تو ہم کوئی خطہ قابو کریں گے، کوئی بندہ قابو کریں گے؟ بدماشیوں سے کوشش قابو نہیں آتی. قابو آتی ہے تبلیغ دین سے، نیکی کی دعوت سے، اثر سے. انسان پہلے اپنی اصلاح کی طرف چلا جائے، اپنے وجود پر کوشش کرے. یہ بھی تو ایک تعمیر ہے، ایک عمارت ہے اس کے وجود کی، جو جگہ جگہ سے ڈیمیج ہے. ہمارا وجود جگہ جگہ سے ڈیمیج ہے. اس کو بیوٹیفیکیشن کی طرف تو لے کر آئے، اس کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے وجود سے نظر آئیں. اسپیشلی ایک ایسے ملک کے اندر جس ملک کے اندر نان مسلمز ہیں، وہاں تو باقاعدہ مسلمان کو لازمی طور پر، میرا اب اپنا اوپینین ہے،
لازمی طور پر مسلمان کو مسلمان نظر آنا چاہیے. اس سلام کا مسئلہ کیونکہ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کو بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ حدیث پاک واضح ہے کہ سلام عام کرو وہ جانتے ہو یا نہیں جانتے, مگر مسلمان کو سلام کر رہا ہے نا. لیکن ایک نارمل آدمی اس طرح کی کنٹریز کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو ہم مطلب کہ وہ جج نہیں کر پاتے کہ اس مسلم اور نان مسلم, بیکاز گیٹ اپ جو ہمارا ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے. اسلام نے ہمیں گیٹ اپ دیا ہے, اسلام نے ہمیں گیٹ اپ دیا, یعنی اسلام نے ہمیں ایک رول ماڈل دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. کسی طرح سے سرکار امامے والے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری داڑھی شریف والے تھے. آپ کا حلیہ مبارک, آپ کی زلف مبارک, آپ کے کھانے کا انداز, آپ کے پینے کا انداز, ہم دنیا کے کسی بھی خطے پہ رہ جائیں, میرے آقا کی وہ ادائیں ہیں جو غریب ہو یا امیر, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, اپنے نبی کی سنت پر عمل کر سکتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بڑی پیاری پیاری ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے وجود کو تبدیل کرنے میں کام اور مسلمانوں کے عیب چھپائیں, اپنے گھروں کو ڈھک کر رکھیں اور گھر کی باتیں باہر باہر. اللہ عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ عز و جل. ابھی ہم نے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اطاری صاحب سے مدنی پھول حاصل کیے, گفتگو سنی, باتیں سنی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچی توبہ نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہم کبھی بھی گناہ نہ کریں اور شیطان سے بچ جائیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کا ایمان ہے, اور ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. عام طور پر مال کی حفاظت کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے, مگر ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کوشش نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دنیا میں ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی, خدشہ ہے, خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے, چھین لیا جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایمان کی حفاظت کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ کسی شیخ کامل, پیر کامل سے مرید ہو جانا بھی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب, آپ قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں. قادری سلسلے کے عظیم پیشوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے بہترین موقع ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کو امیر اہل سنت نے مرید بنانے کی اجازت دی ہے. یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بناتے ہیں, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب آپ قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ اسلامی بھائی جو کسی بھی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں, وہ قادری اطاری سلسلے میں چاہیں تو مرید ہو جائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل شیطان سے بچنا آسان ہو جائے گا, نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا, گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ایک شجرہ عالیہ قادریہ بھی مرتب فرمایا ہے, جس میں مختلف قسم کے اوراد و وظائف لکھے ہیں. ان اوراد و وظائف پڑھنے کی اجازت بھی ہمیں مل جائے گی. بہت سارے اسلام میں ایسے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسے اسلام میں بھی ہوتے ہیں جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو آج کے ولی کامل ہیں, ان کی میں برکت بھی حاصل کروں, میں ان کے نام کی نسبت بھی حاصل کروں, مجھے بھی شجرہ پڑھنے کی اجازت مل جائے. تو وہ پھر جو پہلے کسی پیر کامل سے مرید ہیں, وہ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے طالب ہو سکتے ہیں, بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. مرید اپنے پیر کامل کے ہی رہیں گے, مگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے شجرے کا فیضان بھی, ان کے سلسلے کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا. میں حاجی عمران صاحب سے عرض کرتا ہوں
کہ ہم سب کو قادری اطاری سلسلے میں مرید فرمائیں. صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت چلوں بد مذہبوں اور برے لوگوں صحبت سے بچتا رہوں نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردے وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم مرید ہوتا ہوں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. یا اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت پر غوث پاک کے غلاموں میں صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دور دراز سے بھی آپ سفر کر کے دیا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. اجازت شکریہ آپ کا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری حاضری قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے مریضوں کو شفا عطا ہمارا ایمان سلامت. یا اللہ تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ رزق حلال وسعت اور برکت عطا گھریلو ناچاکیاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما بیجا مقدم بازیاں جملہ پریشانیاں دور. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صلاۃ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. دو